حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا کھلو کے وہ جڑا بت بناتا سی وہ چاچا سی انہوں آکھن گے چاچا جی لوگ تے پوچھتے ہیں تسی بنائی آؤں تھوڑا کاروبار بنا لیا جی چھڈو پر یہ کسے کام تے نہیں جی وہ نہ کہ نہیں اے بارش پاندا ہے اے دھوپ لاندا ہے اے منگنیاں کراندا ہے اے منگنیاں توڑواندا ہے اے نکاح کردا ہے اے طلاقاں دواندا وکھرے وکھرے شعبے سن پوتاں دے انہاں آکھیا بڑے بڑے سانوں کام دیندے حضرت نے فرمایا کسے کام دے نہیں نہ فائدہ دے سکتے نہ نقصان دے سکتے تسی پوچھ دے ہو تو انہوں فائدہ نہیں دے سکتے تو میں نہیں مانتا تو میں انہوں نقصان بھی نہیں دے سکتے اور نہ کہ نہیں تو ہمیں کرنا حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاتھو برہانکو جڑے پوچھ دے ہو کہ دلیل تے لے کے آؤ انہاں کہ تیرے کوڑ ہے تے تو دے دے انہاں چلو میں تو دے آنگا انہاں دلیل دا پروگرام بنا لیا وہ جو ساری قوم پنڈوں ٹوڑ گئی کسے میلے انہاں سارے پن چھڑے تے وڈے دے منہ تے کوڑا رکھ چھڑے جنہاں پنے سن وہ کوڑے دا منہ دسدا سی تے مٹی شٹی لگی سی بھی ادھے نال پجے نے وہ یارا داتری نہ پٹھے بڑھے ہون تے ہرے ہول لگ جاندی ہے نا داتری دے صاحب لگ جاندہ بھی استعمال ہوئی تے رمبے نہ گوڑی کیتی ہوئی تو دا منہ دسدا ہے بھی یہ نواں نہیں اے دے نال اگے گوڑی ہوئی بڑا کوڑا پیا سی نو دے مونڈے وڈے بت دے او دے نال پتھر دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ذرے تے مٹی لگی سی انہاں کیا حضرت ابراہیم نے تو سمجھ آؤندی ہے نا پئی ہے یہ دے نالی پجے نے انہاں کہ سمجھ آؤندی ہے پنے کسے اس کوڑے نالی تو انہاں کیا ساڈا خیال ہے کہ تو پنے حضرت ابراہیم آکھیا پہ تہاڈا خیال کیوں ہے کہ میں پنے انہاں آکھیا اصل وچ نا تو کدی پوجے نہیں نا تے تو ہی پنے ہون گے یہ دا مطلب ہے کافر بھی جان دے سن بت شکن وہی ہو سکتا ہے جس کدی نہ پوجے شکریہ بت شکن ہو سکتا ہے جس زندگی کسے بت کے سجدہ نہ کیتا وہ نہ کہ سانو نہ خلاف بھی نہ تے توں سے تے پوجدہ بھی تو نہیں تو پنے حضرت ابراہیم اور دلیل دین لگے نے تو اڈی توجہ ہو گئی حضرت ابراہیم فرماندے نے چلو انج کرنے ہیں بڑی بڑی دیر بندے ہتھیار لب دین پہ ہتھیار کے تو لبے برآمد ہو گئے برآمدگی ہتھیار دی نہ ہوئے تے پوری طرح ملزم مجرم نہیں بنتا حضرت ابراہیم فرماندے نے پہ ہتھیار بھی برآمد ہو گیا ہے تے جنہیں موڈے تے رکھے ہیں یہ بھی موجود ہے حضرت ابراہیم آکھیا کہ میں صرف تو آنا ایک گل کرنا میں پنے نے یا کسے پنے تو آڈے کو پورا تو تو پتہ کو نہیں نا انہاں کہ نہیں ساڈا خیال ہے انہاں کہ خیال نو چھڈو جیڑا پن کے دے مونڈے تے تر گیا نا کوڑا اینو پوچھو او کون ہے ساڈے سبحان اللہ بھائی تھے بندہ کو ہے او سکیا کوئی بندہ پن گیا اے دے مونڈے تے کوڑا تر گیا ہے اے دے جو ایڈے ایڈے آنے نے تے اے دے سامنے کو تر گیا ہے دے مونڈے تے ہن سارا اے دے تے پہ پہندہ معاملہ انہوں آکھو بول کے دسے منہ پھٹے او منہ پھٹے کون تیرے مونڈے تے تر گیا ہے وہ انہوں پوچھو تے صحیح ایک باری اگاتے ہو وہ انہاں کہا ابراہیم مذاق نہ کر حضرت ابراہیم فرماتے نے مذاق جاہل کرتے نے میں عالم خبردار میں نبی بن کے آیا میں جھوٹا کرنا ہے میں تو انہوں پوچھنا پیا میں انہوں پوچھو انہاں کہ تو جان کے آنا ہے انہوں پوچھو پتہ تینوں ہے پیتا سمجھو گا نہیں حضرت ابراہیم کیا کہا جی انہاں کہ تینوں پتہ ہے نہ اکھاں رکھ کے ویک سکتا ہے نہ کان رکھ کے سن سکتا ہے نہ زبان رکھ کے کچھ کھا سکتا ہے تے نہ اکھاں رکھ کے کچھ ویک سکتا ہے اکھاں دیا ہے نے ویک نہیں سکتا کانے دے ہے نے منہ دے ہے کھا نہیں سکتا
تے زبان تے چاہے منہ ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم آکھیا کوئی تانوں جے عقل ہوے تے میں دلیل دین لگا، اے جڑے آپ بنائے اور نہ کسے کام دے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شکریہ جی، مہربانی کرنا۔ فرمائے آپ جو بنائے، صدقے جاؤ، تھوڑی کیا بات ہے جی؟ قبلہ شکریہ، نہایت مہربانی۔ دیکھو جی اصلا بھی دلائل ہی عرض کریں۔ حضرت ابراہیم فرمایا تو سا جو آپ بنائے ہیں اپنا بنایا بھی کدی کیسا کام تھا، ایک کسے کام دا نہیں تے انہوں آکھو بولے۔ انہوں نے کہا ابراہیم تو جان کے زور دینا ہے، تینوں پتہ ہے نہ یہ بول سکتا ہے، نہ یہ سمجھ سکتا ہے، نہ یہ سن سکتا ہے، نہ یہ ویکھ سکتا ہے۔ ہائے ہائے، تے ابراہیم فرماتے ہیں شاباش یہ تواڈے جمن دیو، انہوں من گئے ہو جڑا ککھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہائے ہائے، انہوں منو جڑا علی کل شیء قدیر ہے، میرا وہ ہے جو کان نہیں رکھتا تو سنتا ہے، آنکھ نہیں رکھتا تو دیکھتا ہے، میرا سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ انہاں کہ بول دا تینوں آکھو بولے، تے جڑا آپ بول کے گل کرن چوگا نہیں، یہ تہاڈا فائدہ نقصان کی کرے گا؟ دلائل حضرت ابراہیم دیتے، یہ دے کے کوئی دلیل ہے سی انہوں کوئی نہیں سی۔ آؤ قرآن پڑھی، اے سورہ مبارکہ، اے جی انبیاء میرے سامنے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، پھر انہوں نے یہ پروگرام بنا لیا کہ حرکوہ، اے لفظ نے سورہ مبارکہ انبیاء دے، اللہ فرماتا ہے انہوں نے یہ پروگرام بنا لیا کہ چلو کارو حرکوہ، وہ سب مل کر کہنے لگے کہ آؤ آگ جلاتے ہیں اور اسے اس میں پھینک کر اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اے سورہ مبارکہ انبیاء، اللہ فرماتا ہے ان سب نے کہا کہ آؤ آگ جلاتے ہیں اور اپنے بتوں کو فائدہ دیتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ آگ بالی نے بچ سٹیا نے، پانی جی ڈوب کے بھی مارن دا ہی طریقہ ہے، گولی بھی مارن دا طریقہ ہے، چھری بھی مارن دا طریقہ ہے، تے آگے ہی ساڑنے، بولو بولو، مارن دا طریقہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے قتل دا ارادہ کیتا، قتل دا کدوں نیندر والے دا میں ذمہ دار نہیں، کدوں جدو دلیل مک گئی، صدقے صدقے صدقے، کدوں جدو دلیل مک گئی، جدو دلیل مک دی ہے نا ادو بندہ ہو جاندہ جھوٹا، سوائے تماکا کرن تو دی پیش ہی کوئی نہیں جاتا۔ سبحان اللہ، یار آدمی تک تماکا ہی ہے۔ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دلیل دیتی ہے۔ ہن اپنے نبی کو آ جا جلدی جلدی۔ حضرت ابراہیم دے بھی قتل دا پروگرام بنائے نے، یہودی حضور دے دور تے اور عیسائی، انہیں گل کیتی ہے پیغمبر نال، پیغمبر دے صحابہ نال، او دا جواب پیغمبر نہیں دیتا، او دا جواب اللہ دیتا۔ گل یہودیاں تے عیسائیاں کیتی پیغمبر تے پیغمبر دے صحابہ کرام نال، اللہ دا جواب دیتا ہے۔ یہ نہیں کوئی آیت مجید ہے چونکہ بندے زیادہ پڑھن والے نے، اس واسطے میں بہت جلدی کوشش کرنا۔ اللہ 111 نمبر آیت مجیدہ سورہ مبارکہ بقرہ، اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اے حبیب وہ آ کے کہتے ہیں مومنین سے کہ کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کون؟ یہودی اور عیسائی، وہ آ کے مومنوں سے کہتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا الا سوائے اس کے من کان ہودن او نصارا، یا جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے یا جنت میں جانے کے لیے عیسائی ہونا ضروری ہے۔ یہ صحابہ نو آ کے اس دور تے یہودی تے عیسائی آندے سن کہ جنت جانا جے تے یہودی ہو جو،
جنت تے جانا جے تے عیسائی ہو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ بڑے حوصلے والے بندے سن جڑے انہاں نہ لڑے نہیں۔ ایتے کسے سنی نو آکھی نہ شیعہ ہو جا، وہ دی حالت ویکھ لو۔ شیعہ نو آکھو اہل حدیث ہو جا، وہ دی حالت ویکھ لو۔ حالانکہ وہ بھی مسلمان نے، وہ بھی مسلمان نے، وہ بھی مسلمان نے۔ مسلمانوں تے ساڈے جیسے مسلمانوں نہیں، نبی پاک دے دور دیا مسلمانوں یہودی تے عیسائی کہہ رہے ہیں جڑے پیغمبر پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جڑے پیغمبر نال روزہ افطار کرتے ہیں، سپیریئر کوالٹی دے مسلمان، انہوں نے یہودی تے عیسائی پہ آتے ہیں پر جنت تے جانا جی تے عیسائی ہو جو، جنت تے جانا جی تے یہودی ہو جو۔ جڑا ایو جیاں چوڑا سمجھ سن کے بھی چپ رہے نا انہوں مومن آگے۔ یار میں اپنے آئینہ مومنہ دی گل نہیں کر رہا، پیغمبر دے دور دے مومنین دی گل کر رہا۔ کٹی انہاں گستاخی کیتی ہے کہ آکے ایمان والے نو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت تے جانا جے یا یہودی ہو جو تے یا عیسائی ہو جو۔ نہ پیغمبر غصہ کیتا ہے نہ صحابہ نے غصہ کیتا ہے، ہاں اللہ نے فوراً جبریل نو بھیجے، فرماندے نے میرے حبیب انہاں نہ لڑن دی ضرورت نہیں۔ اچھا جی گل ذہن چ رکھنا کہ یہودیاں تے عیسائیاں تو علاوہ جڑے لوگ سن وہ جاہل سن، بدو سن، پڑھے لکھے اتھے اے ہی سن۔ یعنی موسیٰ دی امت تورات لے کے وہ یہودی سن، عیسیٰ علیہ السلام دی امت انجیل لے کے وہ عیسائی سن، پڑھے لکھے ادو اے ہی سن۔ وہ جدو گل کرانی ہوتی سی نا جاہلاں بھی پیغمبر نال تے انہاں نوں آتے سن تسی کرو، جو حالانو پیغمبر نال گل تے نہیں سی نہ ہوندی۔ پڑھے لکھے عیسائی سن، پڑھے لکھے یہودی سن۔ وہ ابو جہل جیسے بندے آتے سن کہ وہ دے گل تسی کرو تو ایسی تواڈے مگر جاہل مگر ہون تے اگے پڑھیا لکھا لگا ہوئے۔ میں کیا کہ جی جاہل پیچھے ہون اگے پڑھیا لکھیا لگا ہوئے تو وہ بھی جاہل ہو جاندہ تھا۔ یہ جو حالا انہوں نے پہنتے سن کہ تسی اگے لگ کے گل کرو، انہوں نے پیغمبر نہ لا کے تو صحابہ نہ کی گل کی تھی جنت تے جانا جے یا عیسائی ہو جو تے یا یہودی ہو جو۔ جنت تے یا عیسائی جان گے تے یا یہودی جان گے۔ آج تو بعد یاد رکھنا جیڑا آکھے نہ ساڑھے تو سوا کسے نہیں جانا، سمجھو یہودی ہے یا عیسائی۔ میں دوبارہ لو جناب مینوں ہن کھلی چھٹی مل گئی ہے بجن دا مینوں خطرہ سی پہ میں نہ تو بہت جلدی پڑھنا دو بے ٹر کتے بیٹھ کے بیٹھا آ جاندے نے انشاءاللہ، یہ مطلب ہے خطرہ کو ہوں میں آخر لگا سا پہ جناب میں تھوڑا پڑھنا ہے لیکن بھائی کوئی نہیں چل اٹھے۔ یہودی تے عیسائی کی آندے سمجھی کہ یا یہودی ہو جو میں قرآن پڑھ رہا یا عیسائی ہو جو یہ جنت تے جانا ہے، کیونکہ کوئی بندہ جنت تے داخل نہیں ہو سکتا، یا یہودی جا سکتے ہیں یا عیسائی جا سکتے۔ پیغمبر دور جبریل علیہ السلام آئے، انہاں آکھا جی اللہ پہ فرماندہ جی انہاں نہ لڑنا نہیں، انہاں دی ہتھی نہیں پڑھنا، انہاں نہ جنگ نہیں کرنا، انہاں نو گل کرو کی اللہ فرما رہے کل میرے حبیب ان سے کہہ دو کوئی گل نہیں، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے۔ بہت شکریہ مولا کا جزائے خیر دے، سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ۔ ایک آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھ دیتی ہے، سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ۔ یہ گل کیتی ہے یہودیاں تے عیسائیاں نال، جڑا سچا ہوئے وہ دلیل لے ہوتا ہے، جدے کوئی دلیل کوئی نہ ہوئے وہ تماکہ کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جدے کوئی دلیل ہوئے سچا ہوتا ہے تو سچا ہمیشہ دلیل لے کے ہوتا ہے۔ لڑتا صرف ہوئے، قتل دا ارادہ صرف ہو کرتا ہے، کسے ستے تے حملہ، کسے نمازی تے حملہ،
کسے نہتے تے حملہ صرف ہو کردہ جدے کو دلیل نہ ہوئے. یہودیاں تے عیسائیاں نے اللہ کی آکھا جی ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ. میں دوسری آیت مجید 4 آیتیں پڑھن لگا، میں دوسری پڑھن لگا. دوسری سورہ مبارکہ انبیاء دی ایک آیت مجید ہے، وہ بھی جناب کے سامنے پڑھ دیں. یہ سورہ انبیاء اللہ پاک نے بت پرستاں نال گل کیتی ہے، پہلے یہودیاں تے عیسائیاں نال کیتی ہے. یہ سورہ مبارکہ انبیاء دی 24 نمبر آیت ہے. اللہ ارشاد فرماندے ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، جنہوں نے میرے حبیب اللہ کو معبود چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے، جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ کو الہ نہیں مانتے، اللہ کو عبادت کے قابل نہیں مانتے. کل ان سے کہہ دے اگر تم انہوں کو مانتے ہو یہ عبادت کے لائق ہیں، یہودی نہیں عیسائی نہیں، جو بت پرست ہیں، اگر یہ بت پرستش کے قابل ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں. ہاتو برہانکم، کوئی دلیل ہے تو لے کے آؤ. شکریہ شکریہ جی. یہ مطلب ہے نوجوان سمجھ گیا سارے. عیسائیاں کو کی منگی دلیل، شکریہ. یہودیاں کو کی منگی دلیل، بت پرستہ کو کی منگی دلیل. ایک اور آیت پڑھنا سورہ مبارکہ نمل. یہ ساریاں میں تمہیدن پہ پڑھنا، تمہیدن پھر پڑھنے ہمیں شروع کرنے انشاءاللہ. یہ سورہ مبارکہ نمل جی آیت دا نمبر 64 ہے جڑی ہون پڑھن لگا. یہ بچ اللہ انہاں لوگاں نو آکھے جڑے ٹلے مار دے سن، مزاح اڑان دے سن، وہ آنتے سن جڑے مر گئے تے رڑ گئے نے دریاواں وچ، انہاں دا گوشت بھی ہڈیاں مچھیاں کھا گئیاں نے، وہ دوبارہ کیویں اٹھے گا؟ پھر وہ آنتے سن جا تھی دفن کر دے ہو، یہ 2 سال بعد ہڈیاں وچوں نکلدیاں نے، کدھر ماس بھی مک گیا ہوندا ہے، یہ دوبارہ زندہ کیویں ہوے گا؟ پھر انہاں لوگاں نال اللہ گل کی. تیسری قسم میں پڑھ چھڑی ہے یہودی عیسائی بت پرست. وہ جڑے قیامت دے قائل نہیں سننا جی، جڑے آندے سن نہ کسے اٹھنا ہے تو نہ کچھ حساب ہونا ہے. انہاں نال بھی اللہ گل کیتی ہے. سورہ نمل دی آیت نمبر 64 اللہ فرماتا ہے امن یبدأ الخلق، جب حبیب ذرا ان سے بات کر، سب سے پہلے کسی شے کو خلق کون کرتا؟ سبحان اللہ. یار پہلے اے جڑی کرسی ہے نا جی، یہ لکڑی دی بنی ہے. کرسی پہلے خلق نہیں ہوئی، پہلے لکڑی خلق ہوئی. گل ہے کرسی کنے بنائی ہے یہ دس دے، کنے بنائی ہے؟ لکڑی کنے بنائی ہے یہ کیوں نہیں دس دے؟ شکریہ مہربانی. او یار اے مٹیریل نال، اے لوہے دا مٹیریل ہے جدے نال جناب سٹینڈ بنے ہیں، یہ لوہے دا ہے. یہ جن نے سٹینڈ بنایا ہے اللہ فرماتا ہے انہاں تو تانوں پتہ ہے کہ انہیں اے بنایا ہے. جن نے لوہا بنایا ہے وہ دسو کون ہے؟ جو سب سے پہلے مٹیریل کو خلق کرتا ہے. مٹی سے آدم بنے ہیں، مٹی کا خالق کون ہے؟ پانی کے قطرے سے انسان بنے ہیں، وہ پانی کے قطرے کا خالق کون ہے؟ نور سے بشر بنا ہے تو نور کا خالق کون؟ اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھ میٹیریل کا خالق کون ہے؟ جس سے لوگ چیزیں بناتے ہیں، جس سے لوگ چیزیں بناتے ہیں اس چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم یعیدہ، اور پھر یہ بھی پوچھے کہ جو مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اسے دوبارہ اٹھانے والا کون ہے؟ تو پھر اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ذرا ان سے یہ تو پوچھ آسمان سے رزق کون دیتا ہے اور زمین سے رزق کون پیدا کرتا ہے؟ آسمان سے رزق کون اتارتا ہے بتاؤ،
اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ اور بتاؤ تو صحیح، یا آسمان سے پانی اترتا ہے رزق کی صورت میں، منو سلوا اترتا ہے رزق کی صورت میں۔ منو سلوا موسیٰ دی قوم تے اترے تے تو آنا نہیں اتو آ جاندہ ہے، جے انار حسنین واسطے آئے تے تینو شک کے بیٹا ہے۔ یار آسمان تو رزق آؤں نا جی، اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے پوچھ کہ آسمان سے رزق کون نازل کرتا ہے اور زمین سے کمپلے کون باہر نکالتا ہے؟ پھر خالق فرماتے ہیں آیت انداز ہے جی، یہ ترا نہیں نکلنا کہے دا پہلے الہ مع اللہ، بتاؤ تو صحیح کو وہ اللہ کے ساتھ دوسرا کون ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا کون ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا کون ہے؟ اللہ فرماتا کوئی بھی دوسرا ایسا نہیں جو اس جیسا ہو۔ میٹیریل کا خالق بھی وہ ہے، زندہ کو مار کر دوبارہ زندہ کرنے والا بھی وہ ہے، آسمان سے رزق دینے والا بھی اللہ ہے، زمین سے رزق اگانے والا بھی اللہ ہے۔ قرآن پہ پڑھنا تُساں کو اور کی تو گل سنی ہوئے وہ دا میں ذمہ دار نہیں، جنہی کو میں نے قرآن چو لبی ہے وہ میں پہ پڑھنا۔ آسمان سے رزق کون عطا کرتا ہے؟ تھوڑے ہی بول لے ہو تو انہوں کسے اور گل دسی ہے کسی؟ زمین تو رزق کون نہ اللہ ہون کچھ بول لے ہو شکر ہے، آسمان والی گل بھی مان جو، آسمان تو کون نازل کرتا ہے؟ اللہ۔ زمین تو کون اگا کے دیندہ ہے؟ اللہ۔ وہ جڑے بندے موسیٰ نو آتے سنگا ساگ چاہی دے انہاں آکھیا موسیٰ نو سی پیدا پھر اللہ ہی کیتا، ایدہ مطلب ہے کوئی ہے جن کے صدقے میں اللہ دیتا ہے۔ شکریہ جی شکریہ۔ صدقہ علی دا دیوے تامی کون دیندہ ہے؟ اللہ۔ صدقہ بطول دا دیوے تو پھر کون دیندہ ہے؟ اللہ۔ صدقہ شبیر دا دیوے تو کون دیندہ ہے؟ خیر ہوئے تو اٹھی شکر ہے الحمدللہ۔ اللہ پوچھتا پیا ان سے پوچھ زمین سے اگانے والا کون ہے اور آسمان سے رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما اللہ کون ہے؟ اللہ۔ تو جب صرف اللہ ہے، اگر تم کسی اور کے متعلق سوچتے ہو کہ وہ بھی ایسا کر، تو انہوں پتہ ہے خالی جگہ پر کرو نا، وہ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا کوئی گل نہیں میں من جانا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو کوئی دلیل تو لے گیا۔ بھائی کیا شکریہ جناب صاحب، نہایت مہربانی۔ موضوع فیل ہوئی، چوتھی آیت پڑھنے لگا، ذرا ایک باری دورا لئیے، میں سکول ٹیچر ہیں، ذرا دورا لئیے۔ یہودیاں کو اللہ کی منگے دلیل، عیسائیاں کو دلیل، بت پرستاں کو قیامت دیا منکراں کو دلیل۔ ہن ترے آیتاں اس دنیا دیا نے، ہن میں آیت مجیدہ سورہ القصص دی پڑھن لگا اور اے دا نمبر میرے کول جناب 75 نمبر آیت مجیدہ ہے۔ ہاں جی 75 نمبر آیت مجیدہ سورہ مبارکہ قصص۔ اللہ فرماندہ ہے وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ لائیں گے۔ حشر والے دن دنیا کی گل مک گئی ہے، حشر والے دن اتنے یہودی بھی اتھے ہی، عیسائی بھی اتھے ہی، جاہل بھی اتھے ہی، عالم بھی اتھے ہی، تسی بھی اتھے ہی تے میں بھی اتھے انشاءاللہ، چٹھے بھی اتھے ہی تے چیمے بھی اتھے، جٹھاؤڑ بھی اتھے تے سیاڑ بھی اتھے، ٹیلو بھی اتھے تے ورک بھی اتھے۔ میں چونڈے پڑھ کے نکلیا،
جہے ویلے میں چاہتے قوما گنیاں تے باہر ایک بندہ مل پیا مینوں دروازے جگہ جوان ہو سکا ویخ لو پھر راڑیاں دا نا ہی نہیں جل میں جی رانے نہیں ہوتے سارے اتنے کٹھے ہو جانے نا سارے میں حیران ہاں قبلہ رانا صاحب بیٹھن یہ دنیا تے اللہ یہودیاں نو آندا ہے ہاتھو برہانکم دلیل لیاؤ عیسائیاں نو آندا ہے دلیل لیاؤ اچھا بت پرستاں نو آندا ہے دلیل لیاؤ قیامت دے منکر ہونا دا دلیل لیاؤ تے اے میں حیران ہو گیا اللہ فرماندا ہے وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اس دن ہم ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ لائیں گے حشر والے دن میں پوچھاں گا وہ سارے کٹھے ہو گئے ہو کی ہو گئے ہو اللہ فرمایا دنیا تو ساڑھے بھیجے تو اڈے کڑو دلیلہ مانگ دے رہے سن جی مانگ دے رہے سن تو انہوں کو دلیل انہوں نے سامنے آئی ہے وہ تھے کڑا بولے نہیں جی اللہ فرمائے گا ہون آؤ دوزخ تیار ہے میں حکم کرنا ہے تو سارے ہو دے بچ ڈگ پینے ہاتھو برہانکم آج بھی کوئی دلیل ہے تو لے بہت شکریہ قبلہ میرا میں تمہید مکمل کر لوں یہ مطلب ہے دنیا صدقہ جاؤں یہ مطلب ہے اسلام دنیا بچ بھی دلیل منگتا ہے تے آخرت بچ بھی دلیل منگتا ہے میرے عزیزو دلیلہ مک جان تے بندے قتل تے آؤندے نے اسلام دا مزاج ہے کہ دنیا تے بھی دلیل منگتا ہے آخرت تے بھی دلیل منگتا ہے جیڑے بندے حضرت علی نو بلا فصل آکھن دی وجہ تو ساڑھے جتماکے کر دینے اسی سارے بھی دفن ہو جائیے نا سارے جیڑا آ بچے گا نا آ چھوٹا اے بھی تو نو اٹھ کے آکھے گا ہاتھو برہانکم ان کو تم صادقی علی بلا فصل ہے اگر نہیں تو کوئی دلیل لے شکریہ کہ بلا دلیل اسی بھی دلیل مانگنے ہیں اسی دہشت گردی دا اللہ معافی دے ایک پروگرام کیوں نہیں بنا دے اسی خود کو حملہ آور کیوں نہیں تیار کر دے اسی کیوں نہیں آندے جا کے پھڑ جاتے نمازی مار دے اس واسطے کہ اسلام دا مزاج دلیل منگنا ہے اسلام دا مزاج حملہ نہیں میں دو دلیلہ دینا قرآن چو دینا سورہ انبیاء پڑھنا نوجوانوں سورہ انبیاء نہا ترلائی شہادت ہمارا ورثہ ہے نہ تو ہم کل کسی دھماکوں سے ڈرتے تھے نہ آج ڈرتے ہیں اپنی منصبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ممبر حسین سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کرائے کے قاتل بھیج کے قتل کروانا ہندا کے بیٹوں کی پرانی عادت ہے جاگو جاگو ترجمانی کے بسم اللہ پچھلے بھی شامل ہو چادروں جو ہاتھ بار کر کرائے کے قاتل بھیج کر شاہ جی جاگے بیٹھے ہو جاگو خدا دا واسطہ جاگو قاتل میں ویخدا کتنے جاگے بیٹھے ہو
قاتل تمہاری صفوں تک آ چکے، لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیں یہ سارے جو ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں وہ ظالم جابر حکمران کہاں گئے جو حسین مٹانا چاہتے تھے؟ وہ مامون رشید کہاں گیا؟ وہ باسی بادشاہ کہاں گئے؟ خدا کی قسم ان کی قبروں کے نشان بھی کسی کو نہیں پتہ۔ ذرا زمانے کا چکر لگا کے دیکھو، وہ ظالم جابر حکمران جو حسین ابن علی کا ذکر مٹانا چاہتے تھے، ان کی قبروں کے نشان بھی کسی کو نہیں پتا۔ حسین کے ذریعے پہ کل بھی سجدہ ہو رہا تھا، حسین کے ذریعے پہ آج بھی سجدہ ہو رہا ہے، علی کے ذریعے پہ کل بھی طواف ہو رہا تھا، علی کے ذریعے پہ آج بھی طواف ہو رہا ہے۔ اور قبروں کے جہنم میں چلے گئے، علی کے ذریعے پہ کل بھی سجدہ تھا، علی کے ذریعے پہ آج بھی سجدہ ہے۔ یہ جو ہمیں کام بلاش کرواتا ہے، یہ ہم پہ حکومتیں، چاہے حکومتیں ہو، چاہے غیر حکومتیں ہو، چاہے کسی بھی پروپیگنڈے سے ہماری صفوں تک آ جائے، لیکن یہ گھر بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ قتل کر کر کے تھک چکے ہیں، ہم قتل ہو کے نہیں تھکے۔ خدا کی قسم یہ جتنے ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، یہ کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ ہماری قوم زندہ تھی، زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، ہاتھ اونچے کرو، حیدر۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ سے، بسم اللہ، مولا قبول کرو۔ تمہارے قوم، بسم اللہ، شیعہ قوم نال جس نے ویر پایا، شیعہ قوم نال جس نے ویر پایا، دو باتیں اور ممبر پر چھڑ دا، کچھ بھی کھٹیا نہیں۔ تو پڑھ کے ویکھ تاریخ ساڑی، ایویں تیر ہوا چ سٹیا نہیں۔ بسم اللہ، او شیعہ جس میدان چ ڈٹ جائے، کٹ گیا پشان ہٹیا نہیں۔ وہ بھی آدھے شیعہ ہن کافر جنوں جم کے مانے چلیا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، جاگو جاگو جاگو۔ قومیں وہ مٹ جاتی ہیں جن کے امام مٹ جاتے ہیں۔ ہمارے امام کل بھی زندہ ہے، ہمارا امام آج بھی زندہ ہے۔ خدا کی قسم دنیا اندھیرے میں ہے، زمین پہ سورج نہیں آتا، سورج کی کرن آتی، کرن آ کے بتاتی ہے کہ سورج ہے۔ زمین پہ اللہ نہیں آتا، 14 آتے ہیں، 14 آ کے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ دنیا اندھیرے میں ہے، اس وقت دنیا میں اندھیرا ہے، مطمئن ہے تو شیعہ نے حیدر قرار، کیونکہ ہمیں معلوم ہے ابھی ایک کرن باقی ہے۔ اور چور کو یہ
14 کے 14 ہدایت کے چراغ ہے. وقت نہیں ہے خدا کی قسم. جو وقت تھا میں نے کوشش کی میں وقت پہ پہنچتا. پنڈی سے نکلتے نکلتے دیر اتنی ہو گئی. خدا کی قسم یہ 14 چراغ ہیں اور چراغ جلتا ہوا چور کو اچھا نہیں لگتا. سلامت رہے جو ہاتھ سلامت رہے. ہم مطمئن ہے کہ ہمارا امام تھا نہیں، ہمارا امام ہے اور کعبے کی چھت پہ اترے گا. اوے ہاتھ چاؤ میں جملہ آکھا لگا. یہ منصب یہ عہدہ فقط شیعان حیدر قرار کے پاس ہے کہ ہمارا پہلا امام کعبے میں آیا ہے، آخری کعبے میں آیا ہے. سلامت سلام بسم اللہ چھے بسم اللہ سنگا. پہلا کعبے میں آیا ہے، آخری کعبے پہلا میں آیا ہے، آخری پہ آئے گا. جو نالین پہن کر جو نالین پہن کر پہلا محمد معراج پہ گیا تھا، وہی نالین پہن کر آخری محمد کعبے کی چھت پہ آئے گا. ذوالفقار امیر المومنین کو نیام سے نکالے ہوئے مرتجز کی زین پہ بیٹھے گا. ہائے 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 ہائے. مرتجز کی زین پہ میرے پیچھے آصف بیٹھے، بے انتہا خوبصورت شعر کہنا لکھنا جانتے. اس کے بعد بہت ہی خوبصورت ذاکر، مولا کا مور یافتہ ذاکر، کمال ذاکر ثاقب عمران بیٹھا. میں ترجمانی کر رہا ہوں اپنے مذہب کی، اپنی منصبی ذمہ داری سمجھتا ہوں. خدا کی عزت کی قسم مرتجز کی زین پہ میرا آخری محمد آ کر بیٹھے گا. جو گھوڑے پالتے ہیں انہیں تو معلوم ہے، جو نہیں پالتے گھوڑے پالنے والے سے کسی سے پوچھئے گا. گھوڑوں کی جو زیادہ سے زیادہ عمر ہے نا سرکار حسن بھائی آصف بھائی ثاقب، وہ 30 سے 35 سال ہے. اس سے زیادہ گھوڑے کی اسلان شاہی عمر نہیں ہوتی. کربلا کے میدان میں 10 محرم 61 ہجری 156 سال کی عمر مرتجز کی. 156 سال. وہ تھوڑی چپ دی قسم، یہ 61 ہجری میں 156 تھی، اس وقت 1556 ہو چکی. 1556 سال کا ہے مرتجز. میں اپنے عقیدے کا جملہ ممبر پہ کہنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے تھوڑی محنت کی مرتجز کی. 10 محرم 61 ہجری ممبر میں پہلے میں نے جملہ یہ نہیں پڑھا، خدا قسم عطا ہے اور میں تیری جھولی میں ڈال رہا ہوں. 10 محرم آصف جملہ سننا. 10 محرم
61 ہجری کربلا کے میدان میں 9 لاکھ حیوانوں کے درمیان اکیلا مرتجز انسان کھڑا تھا. ہاں سلامت رہے، ہاں سلامت. 9 لاکھ حیوانوں کے 9 لاکھ حیوانوں کے درمیان مرتجز انسان کھڑا تھا. انسان ہوتا ہی وہ ہے جسے شعور ہو، اور شعور اسے ہوتا ہے جسے امام کی معرفت ہو. میں آخری جملہ کہ ممبر چھوڑوں بھائی کے حوالے ممبر کر. اپنے وقت کے امام کی معرفت اتنی ضروری ہے. میں منت کروں، حجت الاسلام المسلمین فقط میرا قائم ہے. مولا کی مانو، ملا کی نہ مانو. کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی لکھی کتاب میں ممبر کی بلندی پہ حوالہ دے کے بات کرنے لگا. میرا بار بار مولا کعبے کی چھت پہ آئے گا، مولا آ کر اذان دیں گے. سر چاو میں جملہ کھاں، مولا آ کر اذان دیں گے، شیعہ آئیں گے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. مولا اپنے شیعوں کو نماز پڑھائیں گے. نماز پڑھانے کے بعد مولا اپنے نوکر یحییٰ کو بلائیں گے. یحییٰ آئے گا، مولا یحییٰ کو حکم دیں گے، یحییٰ وہ کی شیشہ میں فلاں بندہ کھڑا ہے، کاٹ اس کی گردن. وہ شکیزہ میں فلاں بندہ کھڑا ہے، اٹھا اس کی گردن. وہ نومیسہ میں فلاں بندے کھڑے ہیں، کاٹ ان کی گردن. یحییٰ ہاتھ جوڑ کے نہ مولا تیرے بلانے پہ آئے، تیرے پیچھے سجدہ کیا. مولا گردنے کٹواتے ہیں. مولا ہمارے یحییٰ تجھے نہیں معلوم شیعہ بھی ہمارے کہلواتے تھے، کیا کبھی ہماری ولایت میں کرتا ہے. بسم اللہ. پیغام، نصیحت، وصیت ممبر میں چھڑ دا پہ. کسی لمحے بھی علی سے دور نہ جانا. سانس وہی آنی ہوتی ہے جو مرشد علی نے دینی ہے. کتنی اچھی ہے ان کی موت جو علی کی محبت میں آ گئی. کیونکہ ہمیں زندگی پیاری نہیں، ہمیں علی پیارا ہے. میں پیغام دے رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، وصیت کروں، سب کچھ قربان کر دینا، علی پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا. یہ پیغام ہے، نصیحت ہے، وصیت ہے. جس ممبر پہ بھی گئے ہیں میں ہاتھ بندی کھڑا. خدا کی عزت کی قسم اپنا عقیدہ مختار والا بنو. میں مونڈ حالاواں تیرا کے اپنا عقیدہ مسم تمار والا بنو. جوان سر اٹھانا میں دواڑے ہی سے جملہ آندہ پہ. ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں تھے ملک مختار کے. سامنے تخت بیٹھا ہے کتا. اس نے مختار کو کہا، مختار علی علی کرنا چھوڑ دے. مختار کہتا ہو چہل، مجھے کہتے ہیں قرآن پڑھنا چھوڑ دے. نیند آئی تو اٹھ کے باہر جا. سلام ہے تم.
اس نے کہا مختار، کیا سب کہہ رہے؟ مختار نے کہا بول بدکار۔ علی کو نہیں چھوڑے گا؟ اس نے کہا مانا میں نے تجھ سے پوچھ کے تھا، ممبر میں فضائل تمام کرو، تمام کرنے کو فضائل۔ اس نے کہا تو علی کو نہیں چھوڑے گا تو ابھی میں اپنے جلاد کو آنکھ کا اشارہ کروں گا، میرا جلال تیری گردن تیرے دھر سے الگ کر دے گا۔ مختار مسکرا کے کہتا زندگی تجھ سے لی تھی، اور جاگو یار جاگو، جسے بولنا نہیں آتا مص میں تمام سے زبان ہزاری مانگے، میں فضائل تمام کرنے لگا۔ زندگی اسے دینی ہے جس بادشاہی سے لی تھی۔ کتاب کہتی اس نے اپنے جلاد کو آنکھ کا اشارہ کیا، اس کے جلاد نے تلوار ہوا میں اٹھائی، سوکھے جلاد تھا مختار کے چہرے پہ، ہوا میں سلفے لہرا رہی تھی، پھر بھی آنکھوں کا چھال۔ مختار نے جلاد کو دیکھا، جلاد کا ہاتھ کب کب تاری ہوئی، تلوار زمین پہ گری، ناگلی پڑھ کے مختار نے گڑائی دی، سارے زیور ٹوٹ کے زمین پہ گرے۔ تو جب تک مختار نے دربار کر لگا، پورا دربار خالی ہوا۔ جب پورا دربار خالی ہوا، ابن زیاد کے تخت پہ مختار نے ٹھوکر مار کے کہا تو مجھے موت کا حکم دیتا ہے، تجھے نہیں پتا ابھی بچہ تھا، کل کی باتیں بتانے والے علی ہے، میرے بادشاہ نہیں جاگنا، میرے بادشاہ نہیں، شریعت کے وارث علی نے، نبوت کے وارث علی نے، میرے مرشد علی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا مختار ایک وقت آئے گا جب اس تخت پہ تو راج کرے گا، 1,46,000 دشمن عظیم مارے گا، میں نے ابھی تیرے جیسا ایک کتا نہیں مارا، مجھے موت کیسے آ سکے؟ بہت مارا ہے امت نے حسین کی بیٹی کو، فقط تکمیل عبادت کی خاطر۔ فقط تکمیل عبادت کی خاطر۔ بیٹی نبی کی تھی، مسلمانوں نے مارا، بیٹی حسین کی تھی، مسلمانوں نے مارا۔ اصل بھائی کل دھماکہ ہوا، رات ہم ترلائی پہنچے، صبح جنازے میں شامل ہوئے۔ ایک جنازے سے 2 یا 3 سال کی بچی بڑی مشکل سے اٹھائی گئی، سختی سے نہیں، جنازے انہوں نے رکھے، چھوٹی سی بچی، شاید باپ تھا یا بھائی تھا، بڑی مشکل سے انہوں نے بچی کو جنازے سے جدا کیا۔ ہائے قسمت سکینہ تیری، قاتل ایک ہاتھ سے ضرب چلاتا تھا، دوسرا ہاتھ بلند کر کے سکینہ کے چہرے پہ رکھتا تھا۔ کربلا سے لے کے شام تک ان بغیرتوں نے 2 ہی کام زیادہ کیے، یہ سجاد کو تازیانہ مارتے تھے یا سکینہ کے تماچے مارتے تھے۔ اللہ کرے تیری ہائے بلند ہو۔ ممبر میں ایک روایت پڑھ کے چھوڑ دے لگا، تیرے معاشرے کی بات کرتا ہوں۔ 5 بہنوں کا
ہائے بلند کرنا جتنی مائیں بہنیں اب تک جاگے بیٹھی ہیں. 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونا، بھائی بے شک چھوٹا ہو. ہاتھ بندی کھڑا، ہائے بلند کرنا. غریب ہو کے بیٹھا کرو مصائب میں، یہ نہ ہو تو امیر ہو کے بیٹھا ہو تیرے کاندھے کے ساتھ سجاد خون ہوتا. ان 5 بہنوں میں سے کوئی بہن بازار جانے لگے، اس چھوٹے سے بھائی کو ملک ساتھ لے جاتی. بازار میں رش زیادہ ہو جائے نا، میں تیری ہائے کے لیے تیرے معاشرے کی بات کروں، میں روایت پڑھ کے ممبر چھڑنے لگا. 5 بہنوں میں سے کوئی بہن جانے لگے، چھوٹے سے بھائی کو ساتھ لے جاتی. بازار میں رش زیادہ ہو جائے نا، بھائی بے شک چھوٹا ہو اس کا ہاتھ پکڑ لیتی. بے شک بھائی چھوٹا ہو تسلی دے کے کہتا ہے پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے گھر لے جاتا ہوں. اللہ جانے کیڑا جملہ سن کے تو ہے کرنی ہے. قرآن ہے میرے سر پہ رکھ، یہ علم عباس کی طرح میرا ہاتھ ہے. شیعہ مذہب اس سے بڑھ کے قسم تو نہیں ہوتی. کربلا سے لے کے شام تک ہر موڑ پہ سکینہ سجاد سے کہتی تھی سجاد گھبرانا، سجاد میں تیرے ساتھ ہوں، سجاد گھبرانا، سجاد میں تیرے ساتھ ہوں. زندان میں سجاد نے سکینہ سے پوچھا سکینہ مجھے تسلیاں کیوں دیتی تھی؟ سکینہ نے روکے گا سجاد اگر شام کے بازار میں مر جاتی تو میرا لاشا اٹھا لیتا اور مجھے دفن کر دیتا. سجاد اگر تو مر جاتا تیرا لاشا کون اٹھاتا اور تجھے دفن کون کرتا؟ سے علم اللہ سبحان قریبون الروانت کامل کافی کلمار کھیاں دی لہیاں میں رول گئیاں. اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں صدقے جاواں اج منگ لئی کسے دی بے اولاد ہوئے، کوئی آپ بے اولاد ہوئے، کسے دا قرضہ دینا ہوئی. مینوں مولا دی قسم ہے میں خوش آمد نہیں کردا پیا، بڑی منظوری والی مجلس ہے. تھوڑی ہائے تو پتہ لگدا ہے کسے معصوم دی آمد ہے. رستم آکھی آئی تے میں پڑھ لگا اگلا وین کر کے دی اللہ جڑا شیعہ تے آئے نہیں کردا، پیو دا سر سینے تے رکھے آئے. پہلا وین کر کے دیے بابا تواڈے کچھ میں سر کے جاواں زہرا جائیں راضیاں جوانو تھوڑا جا میرا ساتھ دینا، میں ایک وین کر دیواں. اگلا وین کر کے دیے بابا تھوڑے کسن دی ڈیر آئی میریاں پھوپھیاں دیاں چادراں لہ گئیاں. اگلا وین کر کے دیے بابا تھوڑے کسن دی ڈیر آئی ساڑی پھوپھیاں دے خیمیاں نو اگ لگ گئی ہے. اگلا وین کر کے دیے بابا اکھاں کھول میری عمر بھی ویکھ اپنی بہنوں دی عمر. بابا میری عمر بھی ویکھ اپنی نواں دی عمر. تیرے تو بعد دکھ ڈٹھے میں بڑھڑی ہاں. یا حسین
اللہمان اللہ اکبر میں صدقے جاواں بابا میں بڑھڑی ہو گئیاں اگلا وین کر کے آدھی بابا توڑے قاتلہ دیاں دیاں ٹھنڈے شربت پیندیاں بابا میں منگ دیاں میں نو دیندہ کوئی نہیں بابا میں رول گئیاں اگلا وین جی آنکھوں میں کر دے ماں اگلا وین کر کے دیو جبریل دے پراتے سمنا لیا دیدہ بستر وے بابا میں رول گئیاں اگلا وین کر کے دیو بابا میرے الوے بابا میں نظر کچھ نہیں آدھا وین کریں دے معصومہ چپ کر گئے ان تیری بھی قسمت ہے میری بھی قسمت شبیرہ دن ہور دکھ سنا بابا او دکھ دسنیاں جڑے تیریاں بہناں نو نہیں دسے جڑے تیرے پتر سجاد نو نہیں دسے کنڈ کر کے دہائے نہیں آندی سیدہ دن معصومہ کیڑے دکھ آدھی اکھاں کھول جی میں تیری ماں دیاں پسلیاں ٹوٹیاں میریاں ہڈیاں تروٹ گئیاں پیو دے منہ رکھیا نہیں لبدا تیرا روٹھلا جوانیاں مانو جی میرا بھیرام نوکرا میں پڑھ دینا ایڈی منظوری علی مجلس اس ٹائم لوگ اپنی انو نہیں رو دے میں لاکھ واری پڑھا آدھی اکھاں کھول دی رول گئی ہاں او بیچ جنگلا اسمت دا نپو ہاتھ میں صدقے جاواں ایک وین سن لا آدھی سچے کھپے نوے خود خسار گوا ماتا او دھی تیری نے یا حسین او جڑے شامیاں پڑھا کے چھوڑ دے ماں بولو میرے نال ایک وین کر دے ماں جی میرا بھیرا میں نوکرا ایک وین اپنیاں بہنہ دے حصے دا کر لگا ہو سکتا ہے میرا آخری وین ہوئے جنہ گلیاں بزارہ چھرونا ہے بھائی رضوان عباس اے پاکاں دا ذکر دی قسمیں 2 سال پہلے یوین میں راول ککر پنجی رجب نو پڑیا مولا دی قسمیں جوانہ دے چہرے پھٹ گئے اگے منو کسے پڑھا نہیں دیتا شبیرہ دن ہور دکھ سنا آدھی بابا ایک گل میں تونوں پوچھنی ہے بابا جدو میں توڑے کول ویندیاں اے منو بڑا مار دیا بابا جب مل پیو تے ایک گل دسو پوچھ میرا بیٹا بابا ایک گل دسو بیراما دی جگیر ہوئے مان کے نو اللہ مان اللہ مان اللہ مان بابا بیراما دی جگیر ہوئے کوئی نہ ہاتھ نہ پہ بابا مان کے نو ہوندہ ہے سیدہ دے بھیڑا نو مان ہوندہ ہے آدھیے جے بھیڑا نو مانے میرے علوے خالی اکبر دیئے او جاگیر چھ بابا ماتم سیدہ
7ਵੀਂ आशक पढ़न हाँ पियो दा सर मिलिया बाबा बाबा तेनू केड़े केड़े दुख दसा मासूमा होत केड़े दुखी आदि बाबा तुसी पियो मैं धिया बाबा पियो दिया दे दुख नहीं बर्दाश्त कर दे बेटा दस केड़े दुखी पियो दे मुंह ते पूरा कदी अखां खोल रस्सियां नाल बन के बाबा उठाओ ते चढ़िया बाबा तेरी रकात लान मारे मातम शेरदा अल्लाह अकबर करम शाह हथ अकबर दे माथवी तोनू अली अकबर दा वासा इत्थे हाथ रखो मंजूरी दा टाइम शबीरा दिन होर सुना आदि बाबा अपनी बहनों दी उम्र में मेरी उम्र में कमाल हो गए सफेद चार साल हुन मैं पढ़ना शाम अली बीबी अली अकबर दा वासा साडा पुरसा कबूल फरमावी मैनू तेरी जवानी दी कसम ओ बहने जिन्हां बहना ते मेरे हिस्से दियां मजलिसां हो गईयां शबीरा दिन सकीना सा बड़े औखे लेनी आदि बाबा मैनू सा नहीं आंदा बेटा केड़ी मजबूरी है रो के आदि दाती वांगू मेरी आवी कसलिया बाबा तेरी कसम अज दे माता मैं एक इशारा करना जे सारे थोड़ी हाय आवे तो ज़रूर करे जवानों मेरे भाइयों खुदा वाहद दी कसम चविंडे आलिया इत्थे ओ भी बीबी आई है जेदा हाथ पासे थे तो मैं सदके जावां मैं बिस्मिल्लाह करा थोड़े पुत्रां दे शहर होनी ते भाईजान वो टाइम ही अपना जनाजा पिया होवे ना भाई रिजवान जी अपना जनाजा पिया होवे खुदा दी कसम मेरा आलम थे हथे बंदे छड़ के टुर जांदे आदन सुबह जनाजे दा ऐलान होएगा तो जनाजे दे नाल रल जावांगे कोई खसूसी करम है थोड़े ते अली दी दी दा जेड़ा तुसी बहना नाल इत्थे बैठी हो जनाजे दे इंतजार दे विच मैं बिस्मिल्लाह करा आज रुस्तम भाई आज बिस्मिल्लाह करा रोमन नालों में डाला गवाए पुछो कल्ला बाबा सलवी की पढ़ना चाहते हो मैनू भाई आखे ओदे दुख पढ़ी जेदी जिंदगी थोड़ी आई ते दुख ढेर हन जेदी जिंदगी थोड़ी आई ते दुख एक जुमला हो रखा कोई सुननी आए तो वो भी हाय निकल जाएगी उन्हें आख्या वो दुख पड़ी जिदे सवाल सजाद नू ज़ईफ कर गए औखा टाइम है लेकिन जे तेरी हाय निकले तो बड़ी मंजूरी की बात है मैं ये नहीं आता थोड़ा बेजाना भी बड़ी वड्डी इबादत है लेकिन जे तुसी इस टाइम हाय कर दो तो बड़े आला लफ्ज़ां दे नाल इमाम ज़माना दी बारगाह दे विच पेश होएगी इस टाइम दी हाय जिहदे सवाल सजाद नू ज़ईफ कर गए कोई है जड़ा बहन वाला बंदा
جڑا اچھی ہائے کرے کیڑے سوار رو کے آدھی آئی ہیں میں سجاد شام چ ہوا نہیں گل دی اللہ مان اللہ مان بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سجاد شام چ ہوا نہیں گل دی رومن آلو اللہ گوائے او بی بی ہے جنوں کربلا تو لے کے شام تک شمر ہر موڑ تے ماریا ہر چونک چ ماریا سیدادہ بابا جی ہر موڑ تے ماریا کراں اشارہ جی تسی تھکے نہیں بیٹھے اس بی بی نو شمر ہر موڑ تے ماریا ہر چونک چ ماریا میں نے معاف کر دینا جتنے سید ہک دیاڑے شمر تماچا ماریا اکبر دی بہن دا رخسار پھٹ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر میں بسم اللہ کراں توڑیاں جوانیاں سلامت رہن تماچے دا لگنا ہا رستم عباس مسومہ دا رخسار پھٹ گیا اس وقت ارادہ کیتا میں حسین دی دین مارا میرے الوکھی عبادت ہو جائے گی ضروری نہیں میں لمبا پڑھا تائیں عبادت ہوئے گی ہاتھ کھولنا میرا بھائی ماتم واسطے ایتھے ہاتھ آیا بھائی رضوان جی اس ارادہ کیتا میں حسین دی دین مارا ایتھے شمر دا ہاتھ آیا سامنے 4 سالاں دی سیدزادی ایتھے شمر دا ہاتھ اس ارادہ کیتا میں حسین دی دینوں مارا ایک صفائی کلائی چ ہاتھ پایا ہے ادا شمر حیا کر ہونے چ بچی نو نہ ماری ادا کیوں نہ مارا کوئی ہے جڑا اس مجمع چ اتنی ہائے کرے جتھے مولا دا جنازہ پیا اوتھے ہائے جاوے میں اشارہ کرنا ہے اس اشارے تے مجلساں ہو جاندیاں ادا کیوں نہ مارا آدھا گاؤ نال ویکھ اگے تڑپ دی پئی اللہ مان ہوئے اللہ مان بسم اللہ کراں اللہ رنگ لاوے ماتمیوں میں بسم اللہ کراں آدھا گاؤ نال ویکھ اگے تڑپ دی پئی ہے ظالمہ کدی سجا پیر چیندی ہے بھلا ہوئی اس ٹائم توڑی آئے لکھی جانی ہے میں بسم اللہ کرا اللہ رنگ لاوے اے آکے اے بھی نوکری دیتی جیتی وہ بھی ہو گئی جے ادا گاؤ نل ویکھ اگے تڑپ دی پئی ہے کدی سجا پیر چیندی ہے کدی کھبا پیر چیندی ہے بابا جی جملہ توڑے لے آدھے ہٹ جا ظالمہ بے شک دشمن دی ہے تے دی ہے تے دی ظالمت چھوٹی جی بچی ہے انہوں کیوں مارنا ہے کوئی ہے میں نو معاف کریو اگر سیدہ دل دکھے شمرہ دے ہٹ جا یہ مر بھی گئی تے میں تامی مارنا کینوں سمجھ آئیے تے کینوں نہیں آئی او میں بسم اللہ کراں زہرہ جائیاں راضی امن انشاءاللہ کدی اپنے غم چنا رو ایک میں گل کر لگا مولا دینا تے معاف کرے میں لمبا نہیں پڑھنا چاہتا ایک گل کر لگا جڑا اسلام آباد شہید ہوئے نا جڑے شہید ہوئے نے اونا چو جڑا سب تو چھوٹا شہید ہے نا اسلام آباد او دا نا علی اصغر ہے جڑا سب تو چھوٹا شہید ہے اس بچے دا نا علی اصغر آئی کی کریے نا جدوں مارے بچیاں نو مارے اللہ اکبر میں صدقے جاواں میں بسم اللہ کراں جڑا سب تو چھوٹا شہید آئی او دا نا علی اصغر آئی رومن اللہ گوائے کربلا دے وچ بھی جڑا سب تو چھوٹا شہید آئی او دا نام علی اصغر آئی اس کربلا لے علی اصغر دا جرم ہی ہوئی او دے دادے دا نا علی آئی تے جڑا اسلام آباد علی اصغر شہید کیتا ہے نا اے دا جرم ہی ہوئی یہ دا مرشد علی آئی او میں صدقے جاواں زہرہ جائیاں راضی امن
روم نالو اللہ گواہے ایک دو جملے میں پڑھنے نے شہیدان دے بلندی درجات واسطے اور انہاں دے گھر والے دے صبر واسطے روم نالو اللہ گواہے ہر موڑ تے ماریا ہر چونک سے مارے آدھا ہٹ جائے مر بھی گئی تے میں تامی مارنا ہے آدھا خدا تیرے تے لعنت کرے مر بھی گئی تے میں تامی مارنا ہے دا جرم کی ہے ایدہ قصور کی ہے شمرہ دے وچ راز ہے آدھا کی راز ہے ٹھور جاوے جڑا شیعہ تے ہائے نہیں کردہ آدھا کی راز ہے اتنے بچے نال نے سارے انو کچھ نہیں آدھا ہر موڑ تے انو مارے ہر چونک سے انو مارے کی راز ہے اے ہاتھ بدی کھلوتا اتنی ہے کری نال اللہ بندہ گواہ بن جاوے شمرہ دے آدھساں جدہ بھی اس بچی نو مارے ہے نا حسین دا سر نیزے دکھتا آدھا کٹیاں یا لباں چواز دیا نامار او میں اللہ کو تو مانگ لئیے نامار تیرے سرے تیریاں بہنہ ویکھن نامار میری 4 سالان دی بطول ہے اللہ مان جی میں بسم اللہ کراں میں نوکراں زہرہ جائیاں راضی ہوں حکم کیتا ہے تو میں وین کر لگا وقت کدی موقع بنیا زندگی ساتھ دیتا تے میں تفصیلاً مسائل پڑھ ساں تھوڑا جا پڑھ کے میں اپنے بھائی دے حوالے ممبر کرنا نہ مار میں اللہ کو لو منگ لئیے شمرہ دے مار دا تے میں اس بچی نو تکلیف ہے دے پیو نو دی ادھا پتہ نہیں حسین نو دے نال کتنی محبت ہے کتنا پیارے رومن نالو میں ڈالا گوائے مل گیا بابے دا سار امام سجاد بس ہون تھوڑا جا بیدار ہونا جوانو سر چانا امام سر لے کے زندان چاہین پھوپھی اماں میری بہن کے تھے فرمایا سجاد انہیں خواب چو بابا ملے آئے ہائے بابا کر کے سم گئی ہے سیدادہ میری بہنوں جگاؤ نا بابا ملن آئے رومن علم اللہ گوائے اکبر دناتے تھوڑا جا بیدار ہونا میری جوانہ نال گل لے انڈی رونا چاہیے نوجوان نہیں انجوان نال پہ روندے نے رومن اللہ گوائے امام آدن پھوپھی اماں میری بہن جگاؤ نا بابا ملن آئے اے جملے اپنیاں ماما بہنہ دیاں مرشد ازادیاں واسطے جنہ ساری رات گزاری ہے جا کے رومن اللہ میں ڈالا گوائے میری آلیہ سین مسومہ دا سر چایا چہرے تو دھوڑ صاف کی تھی ہے حقل مار کیا دی مسومہ تسی سارے جان دے چھوٹے بچے نو کو جگہ میں نا جاگ ماما ہے جاگ چاچا ہے جاگ بابا ہے شاجیو اکھاں کھولن تو پہلا باما کھول دے علی دی مسومہ دا زخمی سر جولی چ رکھیا ہولے دی مسومہ بیٹا جاگ بابا ملن آئی چگنڈے آلیا تیری ہائے دی قسمیں اکھاں باندھ رہیاں باما کھل گئیاں آدھی آؤ میرا بھج دے گوڑے تو لہنا لبابا تیرا نہیں دل کرتا ماتم کرونو آؤ میرا ترے دین دا تسا بابا آؤ میرا جبریل دے پران دے سمانا لبابا آؤ میرا کینو کھوجنا کھنا لبابا عالیہ فرمایا مسومہ بیٹا باما نہیں اکھاں کھول بابا نہیں ہو بابے دا سارئی ایک باری سر چاہے ہو تو میرے حال ویکھیو میری سین اکھاں کھولیاں تے پیو دیاں کٹیاں یا رگاں تے نظر پہیے